جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نیاز اللہ خان نیازی صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور وکیل ہیں پی ٹی آئی کے انصاف لائف فورس کے یہ وکیل ہیں لیگل کے اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جو آج پی ٹی آئی کی طرف سے کال تھی ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ عدالتوں کے جو اس وقت فیصلے آ رہے ہیں جو عدالتوں کی باتیں آ رہی ہیں عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر بن گیا کیا بنا اس طرح کے جو سوالات ہیں سر اس پہ کیا کہیں گے آپ عدالتیں اتنی لا تعلق کیوں ہیں؟ دیکھیں بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا. یہ کام ہی عدالتوں کا ہوتا ہے. جب ایک عدالت کہتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کرانا پتھر پہ لکیر ہے, ٹھیک ہے, اور آج وہ عدالت پوچھتی ہے کہ پرائم منسٹر کون بن گیا ہے. یہ کوشچن اس شاہراہ دستور پہ بیٹھ کے ایک چیف جسٹس پاکستان کو کرنا کہ پرائم منسٹر بن گیا ہے, یہ ہر پاکستانی ذی شعور اور ہر ایجوکیٹڈ آدمی کو پتہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کیا پوچھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جو کرائے گئے ہیں اس دوران ہم نے اس چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا کہ 1985 کے بعد ججز کے تھرو الیکشن کرائے جا رہے ہیں. یہ الیکشن جو ہے آپ ان آر او سے ان ڈپٹی کمشنر سے یہ الیکشن مت کروائیں. آپ نے دیکھ لیا وہ رزلٹ جو ہماری پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں تھی جس میں بیرسٹر عمیر کو چیف جسٹس آف پاکستان نے توہین کا نوٹس دے دیا تھا. آج وہ رزلٹ سامنے ہے کہ وہ رزلٹ کتنا مینیجڈ تھا. آپ 3 حلقے اسلام آباد کے دیکھ لیں, ہم اس حلقے میں ہم موجود تھے کہ فارم 45 کو دیکھیں اور پھر جو فیبریکیٹ کیا گیا ہے فارم 47 وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عدالتیں اب دیکھیں لوگوں کا اعتماد عدالتوں پہ اٹھ جائے گا. ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھے ہیں اور ایک چیف جسٹس اسلام آباد جو چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی عدالتیں ہیں, لوگوں کے بنیادی حقوق کی گارنٹر ہیں. آئین کا ایک چیپٹر ہے بنیادی حقوق کے بارے میں. آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو جس پارٹی کو ریلیوں پہ پابندی تھی آئین میں اسے ریلی نکالنے کا, اس کو فریڈم آف اسمبلی کے حق سے محروم کرنا, رائٹ آف ووٹ سے محروم کرنا, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا جس طریقے سے ملک جا رہا ہے؟ جس طریقے آپ نے 1970 میں ایک رزلٹ دیکھ لیا, وہ لوگوں کا قصور کیا تھا, اسی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا. تو اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, نہ چیف جسٹس کا ہے نہ کسی ادارے کا ہے, 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, ان کا رائٹ آف ووٹ, ان کا رائٹ آف ووٹ آپ نہیں چھین سکتے. اور میرا اس F9 پارک سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ پیغام ہے کہ لوگ پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنے غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہو رہے ہیں آپ اس کو سو موٹو کی طرح کر کے بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اور آپ ہی کو سپریم کورٹ کے ججز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تاریک رات ہے جس میں لوگ ڈیٹریک ہو چکے ہیں, اور آپ ہی آس ہیں, آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے رائٹس کو بنیادی رائٹس کو گارنٹی کرنا. سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بیان دیا بڑا زبردست مضحکہ خیز میں کہوں گا کہ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ فارم 45 کے طور سے اگر آپ جیت رہے تھے تو جس چینل پہ آپ کی جیت آ رہی تھی اسی چینل کے مالکان سے جا کے بات کریں. جی میں دیکھیں یہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ خود چیف جسٹس تو اپنے طور پہ تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے. یہ وہ چیف جسٹس ہے جو ایک کنوکٹڈ آدمی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ ایئرپورٹ چلی جاتی ہے. یہ وہ چیف جسٹس ہے جو اپنی 4 دیواری کے اندر ایک آدمی قانون کی طرف آتا ہے, سرنڈر کرتا ہے قانون کو, تو اس کو اپنی 4 دیواری کے اندر وہ بیل لگاتا ہے, اس کو اریسٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ کون اس کو اریسٹ کر کے ہے, اور اس گرفتاری کو لکھتا ہے کہ گرفتاری تو لیگل ہے عمران خان کی, لیکن آئی جی اور سیکرٹری انٹیریئر کو میں توہین عدالت کا نوٹس دے رہا ہوں. اسی میں سپریم کورٹ میں جب پیش کیا گیا تو اسی سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ یہ گرفتاری غلط ہے. اس چیف جسٹس کے بیان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس جو بھی بیان دے رہا ہوتا ہے اس کا اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ انسٹرکٹڈ ہے, وہ جس طریقے سے بیان دیتا ہے. اب آپ کو اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کی یہ جو خاص کر اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا جو رزلٹ آیا ہے 45 فارم ایک آدمی, اور شکر ہے کہ اس دفعہ رزلٹ جو ہے 45 فارم دکھا دیا گیا ہے, لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ یہ کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے. اور انہوں نے, اور وہ جیت کتنی ہے, کسی کی 40,000 کی 45 سے 50,000 کی لیڈ بھی اتنی تھی, اس کو آپ قوم تبدیل نہیں کرنے دے گی. چیف جسٹس جو بھی بیان دیتا رہا ہے, اب عدالتوں کے اوپر اتنا پریشر آئے گا کہ عدالتوں کو یا تو آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر وہ ریزائن کر کے چلے جائیں, کیونکہ پاکستان کی عوام آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی آپ سے مانگ رہی ہے, جو کہ عمران خان کا سلوگن ہے, اور وہ بھی اسی بات پہ صرف اور صرف اب کمپرومائز کوئی نہیں ہے, وہ اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہے, نو کمپرومائز, نو کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا. ہاں جو پاکستان کی عوام ہے
जो उसका हक है उसको दिया जाए। सर आखिर सवाल ये बताइएगा मुझे कि फॉर्म 45 जी आज से कुछ पहले ये कौम बिल्कुल फॉर्म 45 को नहीं जानती थी, आज फॉर्म 45 को ये बच्चा बच्चा जानता है, जी लेकिन नहीं जानते तो इसकी वैल्यू को नहीं जानते हमारी अदालतें। जी। फॉर्म 45 की क्या वक़्त है, क्या वैल्यू है, सर आप खुद बता दें। देखें कि वाहिद आपका जो पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग रिजल्ट होता है, असल ही फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 के ऊपर अगर एक पोलिंग के ऊपर 2000 वोट है, उसकी काउंटिंग करके आपका अथोराइज एजेंट या कैंडिडेट उसी टाइम वो रिजल्ट एक अथोराइज एजेंट को मिलता है और एक उस पोलिंग ऑफिसर को। अब ये वो धांधली तो कर नहीं सके क्योंकि रिजल्ट तो सारे हमारे पोलिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 ले लिया जो ऑथेंटिक रिजल्ट है। अब फॉर्म 47 जो है वो उसको नोटिफाई करना होता है, उस रिजल्ट को कंसोलिडेट करना होता है। उस फॉर्म में इन्होंने क्या किया, अब गलतियां देखें कि 47 फॉर्म जब जारी करते हैं तो कहीं 15 कैंडिडेट हैं और उन्होंने किसी ने 400 वोट दिए, किसी ने 200, इन्होंने दो पार्टियों के वोट लिख दिए कि एक नून लीग का वोट है और एक पीटीआई का है, और उसको जिस तरीके से फैब्रिकेट किया, फोर्जरी की, और जो फॉर्म 45 का रिजल्ट है उसको बिल्कुल यकसर एक कंप्यूटर पे 47 में तब्दील करके फिर नोटिफाई कर दिया गया। तो ये आवाम को पता है और असल ही फॉर्म 45 है जो आपके रिजल्ट को डिटरमिन करता है। और सर ये फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसकी हर कॉपी हर पार्टी को दी जाती है, हर पार्टी को दी जाती है और उसका पोलिंग एजेंट, और हमारे तो क्योंकि हमने ट्रेनिंग की थी, क्योंकि हमसे बल्ला छीना गया, क्योंकि हमें तो ईसीपी जो था वो खुद पार्टी बना हुआ था। आपको याद है कि हम मैंने इंटर पार्टी इलेक्शन करा पीटीआई के खिलाफ इंटर पार्टी जो अपील थी इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ ईसीपी खुद करता रहा। तो ये लोगों को सबको पता है कि ऑथेंटिक जो है फॉर्म 45 और रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। सर अब तक रिजल्ट मुकम्मल तौर पर अनाउंस नहीं हो सके, क्या समझते हैं कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखें, जिनसे वादा किया गया था ना गवर्नमेंट बनाने का, जो कहते हैं कि लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसको जमानतें भी दी, उसके मुकदमात भी खत्म किए, नैब का कानून भी चेंज किया, तो उनके लिए ये है कि अब उनसे कोई चीज हो रही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही। अब उसी चीज में परेशान है कि जीती हुई सीटें छीन के भी दे रहे हैं तो पूरी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त न्याजी साहब, जो उन्होंने हमें फॉर्म 45 की अहमियत बताई, फॉर्म 47 के बारे में बताया, और इनके बारे में इन्होंने ये बताया कि इस वक्त तमाम तर हथकंडों के करने के बावजूद भी अब भी इनसे जो रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं हो पा रहे, इनसे अब तक जो है हतमी नतीजे नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धांधली हुई, इतनी ज़्यादा वोट की इज्जत को पमाल किया गया। वो जमातें जो कल तक कहा करती थी कि वोट को इज्जत दो, आज उन लोगों ने वोट की इज्जत को ऐसे बर्बाद किया, बूटों तले पैरों तले इसको रोंदा कि अब उनसे ये जो कौम ने वोट डाले हैं, वोट दिए और इतनी भारी मिकदार में दिए हैं, उनसे वो काउंटिंग ही नहीं हो रही है, और अब तक आज का तकरीबन 10 दिन होने को आए हैं, रिजल्ट इनसे अनाउंस नहीं हो रहा।